بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں، کل کی مجلس میں ہم نے آیت الکرسی کے معنی اور مفہوم پر مختصر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور توحید کی تمام قسموں کو اگر قرآن کی اس ایک آیت کو کوئی انسان صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے، سمجھ لے، تو یہ طے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو جان کر اس کے سامنے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے گا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کی کئی وجوہات میں سے سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کی عظمت و کبریائی کو جانا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ الحی ہے، ایسی ذات جو حیات دائمی رکھتی ہے، نہ ماضی میں کبھی ناموجود تھی، نہ مستقبل میں ناموجود اور عدم اس کو لاحق ہوگا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی زندگی کامل ہے۔ اور اللہ جس طرح کامل زندگی رکھتا ہے، کائنات کی کوئی چیز، کوئی ہستی اس طرح سے زندہ نہیں ہے، اس لیے کسی اور پاک سے مانگنے، اس پر بھروسہ کرنے کا سوال ہی نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، قرآن نے کہا کہ اس حی زندہ ذات پر توکل اور بھروسہ کیجئے جسے موت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دیگر انبیاء ہوں، صالحین ہوں، جتنی بھی مخلوقات دنیا میں آئی، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ صرف اللہ کی شان ہے کہ اسے موت لاحق نہیں ہوگی۔ آپ کی وفات کے وقت سیدنا ابوبکر صدیق جب حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو کہے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی گردن مار دوں گا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے مختصر سی تقریر کی تھی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق نے یہی لفظ استعمال کیا، ماتا، قرآن میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر موت کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے جب قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، انک میت، آپ بھی مرنے والے ہیں، و انہم میتون، اور لوگ بھی مرنے والے ہیں، تو اب مجبور ہوئے کہ موت کا اس بات کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی تو چند لمحوں کے لیے آئی۔ تو علماء نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا جائے تو آپ کی شان میں گستاخی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئی، تو کتنی دیر کے لیے موت مانیں گے تو گستاخی ہوگی، اور کتنی دیر کے لیے نہیں مانیں گے تو گستاخی ہوگی؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت میں پڑھا نا، وہی آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، کیا اگر آپ کی موت ہو جائے یا آپ شہید اور قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پیٹھ کے پیچھے اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے واپس پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی تقریر سننے کے بعد
میرے دل مطمئن ہو گیا اور میرے پیر جواب دے گئے، میں زمین پر بیٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت انس وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس تقریر کے بعد وہاں صحابہ کرام جتنے تھے سب کی زبان پر قرآن کی یہی آیت تھی، وما محمد الا رسول، گویا کہ وہ آج ہی نازل ہوئی۔ اس پر بحث ہو چکی تھی، لیکن میں آگے بڑھتے ہوئے میری بات پھر پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ الحی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پہلی دلیل وہ القیوم ہے، بذات خود قائم ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی، کائنات میں کوئی مخلوق بذات خود قائم نہیں ہے، اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی ذات صرف ایسی ہے کہ وہ بذات خود قائم ہے، اس کے اندر کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے قیام میں، ساری کائنات محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری اور فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، قابل تعریف کے لائق اور تعریف کا مستحق ہے، ساری خوبیاں ہیں اس لیے تعریف کے لائق ہے۔ تو اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، ساری کائنات محتاج ہے اپنے قیام میں۔ اللہ خود قائم ہے بذات خود، اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، چاند سورج ستارہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ سنبھالنے کے لیے جو طاقت چاہیے، قدرت چاہیے، علم چاہیے، حکمت چاہیے، سب اللہ میں بدرجۂ عطم موجود ہے، تبھی تو وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات، کوئی چیز اس طرح سے نہ حی ہے نہ قیوم ہے، لہٰذا صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل کل کے بیان میں گزر چکی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو اپنے اسماء حسنہ کے بعد، دو ناموں کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بیان کی جو اللہ کی حیات اور قیومیت کے مزید کمال کو بتاتا ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جسے اونگھ نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے، اونگھ اور نیند اللہ کو چھوتی بھی نہیں، کسی بھی قسم کی غفلت اللہ کو لاحق نہیں ہوتی۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ ربی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حیات اور قیومیت کے کمال کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا نا الحی القیوم ہے، اس سے پہلے کہا گیا اللہ الحی ہے القیوم ہے، تو اس کا الحی ہونا، القیوم ہونا، یہ مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی جھول، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس بات کو مزید مضبوط کرتا ہے یہ جملہ کہ اس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ پوری اگر سو گئے، ہم زندہ ہیں، سن رہے ہیں، ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ سو گئے، آپ کو اونگھ آنے لگی تو میری بات توجہ سے سن پائیں گے؟ نہیں سن پائیں گے۔ مطلب آپ کی زندگی کا جو کام ہے وہ متاثر ہو جائے گا غفلت کی حالت میں، نیند اور اونگ کی حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اگر اللہ کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی تو کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے آگے کہا کہ وہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اس کا انتظام فرماتا ہے، آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، اور اسی وجہ سے اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ یعنی اس کو نیند اور اونگ آ جائے تو یہ آسمان، زمین، پیڑ پودے سب اپنے جگہ پر قائم نہیں رہیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس قسم کے عیب سے، نیند اور اونگ کے، اور کسی بھی قسم کی غفلت سے، بھولنے سے پاک ہے، محفوظ ہے اور بلند و بالا ہے، کیونکہ یہ کمزوروں کی صفت ہے، یہ فقیر مسکین بندوں کی صفت ہے، ہماری اور آپ کی صفت ہے کہ ہم کو نیند اور اونگ آئے۔ ہم کو نیند آتی ہے، نیند جب ہم لے لیتے ہیں تو ہماری تھکن دور ہوتی ہے۔ نیند کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نیند دی، دیکھیے دن بھر انسان تھک ہار کر، محنت مشقت کر کے تھک جاتا ہے، سرگرمیوں میں ایک طریقے کا اضمحلال آ جاتا ہے، کمزوری سی آ جاتی ہے۔ اب رات میں جب وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور صبح بیدار ہوتا ہے تو پھر سے نشیط اور پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ مطلب نیند اس کی راحت کے لیے، اسے پھر سے پھرتیلا بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، سائنسی اعتبار سے نیند کی پوری حقیقت تو انسان آج تک جان نہیں سکا، الگ الگ لوگ الگ الگ فلسفے بیان کرتے ہیں، نیند کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جو قرآن نے بتایا کہ نیند ہمارے لیے آرام کا ذریعہ ہے، ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم سو لیتے ہیں تو پھر سے پھرتیلے ہو جاتے ہیں، پھر سے زندگی ہماری جوان ہو جاتی ہے۔ تو ہم تھکتے ہیں، اس لیے نیند کی ضرورت ہے، اللہ تھکتا ہی نہیں ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر نیند اللہ کو آ جائے تو یہ غفلت ہوگی تو زندگی میں کمی ہوگی، اور اللہ الحی القیوم ہے، پوری طریقے سے زندہ ہے اور پوری کائنات کو تھامے اور سنبھالنے والا ہے، تھامنے والا، لہذا اسے نیند اور اونگ آ نہیں سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جملہ آیت الکرسی، یہ ایک ایک جملہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے،
اور جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اللہ کی عظمت و شان ہے، کائنات کی کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں، تو پھر کسی اور کو پوجا کیوں جائے؟ جن کو دنیا میں لوگ پوجتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ان کی طرف پھیرتے ہیں، ان سب میں سے کسی میں یہ شان اور یہ باتیں نہیں ہیں جو اللہ کی یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، سب کا مالک ہو۔ قرآن میں یہ بار بار کہا گیا۔ میں اکثر طلبہ کلاس میں بھی کہتا ہوں، دروس اور خطابات میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اتنی توحید کی اتنی کلیئر، صاف، سادی، موٹی دلیل ہے کہ آپ ایک کھیت میں کسان کو سمجھائیں تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے جو کبھی اسکول نہ گیا ہو، کبھی کچھ نہیں پڑھا۔ وہ کیسے کہ وہ کسان ہے، اگر وہ کھیتی کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے نا کہ اس کا کھیت ہے، اس کی فصل ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا آدمی اس پر دعویٰ کرے تو وہ کیا بولے گا؟ کوئی آ کر کہے کہ مجھ سے میرے بیٹے نے اس کھیت کا پھل مانگا ہے، فصل مانگی ہے، تو کسان کیا کہے گا کہ جب میری کھیتی ہے تو تم کیسے دے سکتے ہو؟ ایک چیز میری ہے۔ آپ اگر امام صاحب سے آ کر کہیں کہ شیخ عظمت اللہ صاحب، مولانا ابو رضوان کے جیب میں جو موبائل ہے یا جو قلم ہے یا جو فلاں چیز ہے آپ مجھے دے دیجئے، آپ شیخ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دیجئے مولانا کی چیز، تو شیخ سیدھا سا جواب کیا دیں گے؟ جب وہ مولانا کا ہے، جب ان کا ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ہے نا سمپل بات۔ یہ کسی کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے کہ ایک چیز میری ہے، یہ نہیں دے سکتے، ان کی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی جو بھی چیزیں ہیں، ذرے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی مخلوق تک، سب اللہ کا ہے۔ جب سب اللہ کا ہے تو ہم کسی پیر صاحب سے، کسی شیخ عبد القادر جیلانی سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت عزیر سے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے، کسی جن سے، کسی دیوی سے، کسی دیوتا سے، کسی پیر صاحب سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اور وہ کیسے دے سکتا ہے جب اس کا ہے ہی نہیں؟ تو دے گا کیسے؟ وہ تو خود فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کتنی صاف تعلیم ہے قرآن کی، مگر ہم اور آپ ماننے کو تیار نہیں۔ اس میں کسی کی توہین نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا مقام ہے۔ اللہ کی جو شان، اللہ کا جو مرتبہ، مقام اور وقار و عزت ہے، وہ ہم اگر کسی مخلوق کو دے رہے ہیں تو اس میں اللہ کی توہین ہے، اس میں بندوں کی بھی توہین ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس بندے کے ساتھ بھی ظلم ہے جس کو آپ حد سے بڑھا کر اللہ کا مقام دے رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور آپ کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، اگر اپنا کوئی حق عبادت کا یا کوئی صفات کا اللہ کا جو ہے کسی اور کی طرف پھیرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، شیخ کی تفسیر کو میں پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وسیع سلطنت کو یہاں بیان کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ بتایا کہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی سلطنت ہے۔ ہاں، ملکن کہو یا ملکن کہو، اللہ کا ملک اس کی سلطنت ہے، اس کی ملکیت ہے، اور اللہ کے لیے خاص ہے۔ دنیا کی کوئی، بلکہ موجودات میں سے کوئی بھی اللہ کے اس ملکیت اور اس اقتدار میں، اس سلطنت میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے کہ کوئی اور بھی پارٹنر ہو اللہ کا، کہ کچھ حصہ اللہ کا کچھ دوسرے کا۔ پوری سلطنت، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کئی مقامات پر کئی آیتیں ہیں، میں تفصیل سے بچنے کے لیے، کیونکہ مضمون لمبا ہے ورنہ آج پھر یہ ٹل جائے گی، اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کئی جگہ قرآن میں بتایا کہ جن کو بھی کائنات میں اللہ کے سوا پوجا پاٹا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، وہ کائنات میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ہاں، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سارے آسمان، زمینیں، عرش، کرسی، جنت، جہنم، ساری کی ساری مخلوقات پوری کی پوری اللہ کی ہے، پورا اختیار اللہ کا ہے۔ ایک درخت سے پتا ٹوٹ کر اگر گرتا ہے، ہمارے سر سے ایک بال اگر جھڑ کے گرتا ہے، ہاں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس کی مشیت کے بغیر یہ بال بھی نہیں ٹوٹتا۔ غور کرتے جائیے، کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، کتنے واقعات ہیں، کتنے معاملات ہیں، سب اللہ کا ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر ان کی حرکت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکیلا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور اللہ اکیلا ہے جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، یہ اللہ کی عظیم سلطنت ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا، ہاں، یا پڑھیں گے آگے سورہ آل عمران میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے اللہ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، پوری سلطنت کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عارضی طور پر دنیا میں
سلطنت کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے بہت محدود انداز میں، تو کوئی اپنے آپ کو فرعون بنا لیتا ہے، کوئی نمرود بنا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو جیسی قوت، پیسہ، طاقت، اقتدار ملتا ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ خطاب کر کے بتایا کہ تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، عزت بخشتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ اور ہم جب ہم جانتے ہیں کہ ساری بھلائیاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کسی اور سے مانگیں گے؟ جب اللہ کے اختیار میں ہے، مالک وہ ہے، دینے والا وہ ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی نہ کچھ دے سکتا ہے نہ کوئی چیز چھین سکتا ہے، تو پھر کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ لوگ اس کے در پر ماتھا ٹیکیں، دوسروں سے لو لگائیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں پر جا کے جھکیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ شرک سے بڑی حماقت دنیا میں کوئی ہے نہیں، جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ انک علی کل، بے تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ الملک ہے، بادشاہ، اور مالک بھی ہے۔ ملک وہ ہوتا ہے جس کے احکامات چلتے ہیں۔ قرآن میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، تو اس میں ایک قرأت تواتر کے ساتھ ہے، ملک و یوم الدین، یوم الدین کا ملک ہے جس کا حکم چلے گا۔ مالک وہ ہوتا ہے جس کا تصرف ہو، ملک وہ ہوتا ہے جس کے احکامات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، تو کہا مالک یوم الدین ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی سلطنت، ملک اور اختیار کس کا ہے؟ جواب ہوگا للہ الواحد القہار، اکیلے تنہا غالب اللہ کی سلطنت صرف اسی کی چلے گی۔ اس سے پہلے آیت اور حدیث گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، پوری زمین قیامت میں اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے یہ۔ آسمان زمین کتنے بڑے ہیں، ابھی تھوڑا سا عرش کے بیان میں ذکر کروں گا، یہاں نہیں کرتا۔ کتنے عظیم الشان ہے، سارے آسمان اللہ کے داہنے، اللہ کتنا عظیم ہے بتائیے، غور کیجیے۔ اللہ اکبر ہم بار بار کہتے ہیں، اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اللہ عظیم ہے، اکبر ہے۔ ہاں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر آسمانوں کو کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے ظالم و جابر لوگ، آج صرف میرا حکم اور اقتدار چلے گا۔ یہ دنیا کے اختیارات کوئی معنی نہیں رکھتے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانو، سمجھو، اور اس کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے ویسی تعظیم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور ڈر اپنے دل میں بسا لو، اور جو وقوموا بالحقوق التی اوجبہا، اور جن حقوق کو اللہ نے ہم پر آپ پر واجب کیا ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں، بندوں کے جو حقوق، ان حقوق کو انجام دو، ادا کرو، کیونکہ اس میں یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خود تمہاری اور ہماری، ہم اگر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو اس میں خود ہماری مصلحت ہے، فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بندوں کی عبادات پہ غور کیجئے، احکامات پہ غور کیجئے، قرآن و حدیث میں جن جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ غور کیجئے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ دیکھیے وضو پر غور کیجئے۔ ایک بندہ نماز کے لیے، عبادات کے لیے وضو کرتا ہے، ہاں، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے گناہ، آنکھ سے جو غلط کام دیکھے ہیں وہ گناہ جھڑتے ہیں، گناہ صغیرہ۔ بدن کے جس جس حصے کو اس وضو کے پانی پہنچتا ہے وہاں گناہ جھڑتے جاتے ہیں، اور پھر وضو سے فارغ ہو کے جب ختم وضو کی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس بندے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ صرف یہ وضو کا مسئلہ ہے کہ وضو سے ہم کو صفائی، ہم پانی جب دیتے ہیں تو صفائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ اگر بعض سائنسی تحقیق اور ڈاکٹروں اطباء کی کتابیں پڑھیں، ہمارے مالے گاؤں کے ایک ڈاکٹر پیر محمد رحمانی صاحب سے انتقال ہو گئے، انہوں نے وضو کے فوائد پہ ایک پورا کتابچہ لکھا ہے کہ وضو کرنے سے ہم کو، آپ کو طبی نقطۂ نظر سے، جسمانی اور صحت کے اعتبار سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ایک ایسا وائرس جو صرف پانی سے مرتا ہے، وہ روزانہ بار بار کم سے کم 5 مرتبہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ جو قومیں اس سے محروم ہیں ان کو ایسی کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو نہیں ہوتی، اور مسلمانوں میں اس کو ہوتی ہے جو اسلام پر عمل نہیں کرتا۔
تو ہم وضو کرتے ہیں، یہ فائدے ہیں طبی، یہ تو طبی ہے. یہ جو دینی فائدہ بتایا، گناہ کا جھڑنا اور جنت کا دروازہ کھل جانا، ہاں دل میں اور ظاہر میں پاکیزگی کا آنا، یہ ایک چیز کا فائدہ بتایا. شیخ نے آگے کہا کہ آپ غور کیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادتیں، دوسرے احکامات، ہر چیز میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے. یہاں تک کہ آدمی میاں بیوی شادی کر کے جائز طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کر کے آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہے. بظاہر ہم لذت حاصل کرتے ہیں. ایک آدمی نے کہا نا، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی سے اپنی جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ، اگر وہ آدمی کسی دوسری عورت سے ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہاں ہوتا. تو کہا اس گناہ سے بچ کے آدمی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو یہ تو گناہ سے بچ کر نیکی کر رہا ہے. اس اعتبار سے یہ نیکی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لہذا وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بتائیے، یہ ہمارا دین ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے سارے احکامات بیان کیے. وہ رؤوف و رحیم ہے. چنانچہ آگے شیخ کہتے ہیں کہ یہ عبادتیں ہمارے فائدے کی ہیں، لیکن عبادتوں کو وہی ناپسند کرتا ہے جو کافر ہے، منافق ہے، دین سے دور ہے. رہا مومن تو اس کو عبادت میں لذت ملتی ہے، عبادت کرتا ہے تو اس میں اس کو مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی، اس کے جود و کرم اور اس کے احسانات کی امیدیں رکھتا ہے عبادت کر کے. اور جو بندہ جتنا اونچا ہے اتنی اعلیٰ عبادت کرتا ہے. سب سے اعلیٰ بندے انبیاء ہیں. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی عبادت کرتے تھے رغبت اور ڈر کے ساتھ. ہاں، رغبا و رہبا. قرآن میں اللہ نے انبیاء کے بارے میں کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. کہ یہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، کئی نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ لوگ خیرات یعنی نیکیوں میں تیزی کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ. رغبت، اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے ثواب کی امید ہو، اس کے اجر اور جنت کے حصول کی خواہش و رغبت ہو، اور جہنم اور اس کی پکڑ کا ڈر ہو. دونوں چیزیں ساتھ میں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت بھی ہو، خوف بھی ہو. دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی تو انسان ہلاک ہو جائے گا. اگر امید ہو جائے کہ اللہ بڑا رؤوف رحیم ہے تو گناہ پہ جری ہو جائے گا کہ میں کچھ بھی کروں اللہ تو معاف کر دے گا. یہ کفر تک لے جاتا ہے. اور اگر ڈر ہو جائے تو انسان مایوس ہو جائے گا کہ ارے میں نے تو اتنے گناہ کیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، تو میری کیا اوقات، تو میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا. تو نا امیدی بھی کفر ہے. تو صرف ڈر آ جائے تو انسان نا امید ہو جائے گا، صرف امید اور رغبت آ جائے تو انسان اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہو جائے گا. دونوں کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. نہ ایسی امید اور رغبت کہ بے خوف ہو جاؤ، نہ ایسا ڈر کہ نا امید ہو جاؤ. اللہ، یہ شیخ نے آگے کہا لیکن اس کے برخلاف ہمارے یہاں گمراہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی خواہش میں اور جہنم کے خوف میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہاں، بہت سارے جاہل لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رابعہ بصری تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ لوں، ایک ہاتھ میں پانی لوں، اور آگ سے جو ہے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ جو لوگ جہنم اور جنت کے خوف اور شوق سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کو اس وجہ سے نہ کریں بلکہ اللہ کے لیے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بلا وجہ بنایا. رابعہ بصری صاحبہ، پہلی بات تو یہ صحیح ہے یا غلط یہ الگ بات ہے. ہاں، اللہ نے جو بنایا یہ اس کو جلانا اور ختم کرنا چاہتی ہیں. اللہ نے بلا وجہ بنا دیا، اللہ کو نہیں سمجھا ہی نہیں سمجھتا. ایک بات. اور شیخ نے کہا کہ یہ جو صوفیہ کہہ رہے ہیں کیا یہ اپنے آپ کو انبیاء کرام سے اونچا سمجھتے ہیں؟ ان کا درجہ انبیاء سے اونچا ہو گیا. ہاں، دیکھو اس گمراہی کو کہ کس طرح شیطان نے لوگوں کو اس درجہ گمراہی میں ڈال دیا کہ انبیاء کرام تو خوف اور طمع، امید اور خوف کے ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں، اور کوئی بھی مومن اپنے پروردگار پر ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ سے ڈرے نہیں اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی نظر کا خیال نہ رکھے. ہاں، اس لیے کہ عبادت میں اصل الاصول اور بنیاد جو ہے اللہ کا خوف ہی ہے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں بنیادی طور سے شوق اور محبت بھی ہوتی ہے اور ہمارا خوف ہوتا ہے. اس لیے کہ جب اس لیے بندہ اللہ کے خوف سے اگر باہر ہو گیا تو وہ اللہ کے دین سے نکل جائے گا.
چنانچہ اذا کان لا یخاف اللہ، جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا اور اس کے پاس جو انعامات ہیں اس کا شوق اور رغبت نہیں رکھے گا تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تموں میں، اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اور آپ کی یہ شان تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ کے سینے سے، یہاں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ آپ کے سینے سے ایسی رونے کی، گڑ گڑانے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی، کوئی برتن اگر چولہے پہ رکھا جائے اور پانی ابلنے لگے تو کس طرح اس کے گڑگڑانے کی یا ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جب عبادت کرتے تھے تو رب العالمین کے جناب میں اس طرح روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، ابتحال اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے کہ آپ کے سینے سے اس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ خوف جو عبادت کی جڑ اور بنیاد ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے اور انسان کو برائیوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اسی کے اندر ہوگا، اسی کے دل میں، جو اللہ کو پہچانے گا، اس کی عظمت و کبریائی کو جانے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی انہوں نے مختصر سی تشریح کی۔ ہاں، اب آگے شیخ نے کہا کہ ہم شیاطین کے اخوان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اہل تصوف کی یہ گمراہی انبیاء کے خلاف ہے۔ اب جو اس کو جاننے کے بعد نبی کا طریقہ چھوڑ کر صوفیوں کے پیچھے، پیر صاحب اور فلاں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ غور کر لے کہ وہ کن کے ساتھ جا رہا ہے۔ آگے آیت الکرسی کا اگلا جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یہ اللہ کی عظمت، کمال عظمت، ہاں، اور کمال ہیبت کہ کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ رب العالمین کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے، زبان کو کھولے۔ قیامت کے دن کا نقشہ قرآن نے کھینچا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کہ اس دن جبریل اور فرشتے رحمان کے سامنے صف کھڑے ہوں گے، صف لگا کر، ہاں، لا یتکلمون، وہ بولیں گے نہیں، زبان نہیں کھولیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ رحمان اجازت دے گا جب فرشتے بولیں گے۔ آگے شیخ نے بیان کیا ہے کہ یہ کیسے فرشتے ہیں، کیسے ایک ایسا فرشتہ بھی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے کان اور اس کے کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ کان کی لو جو ہے ہماری اور کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ ایک ایسا فرشتہ ہے وہ ملک الجبال، جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس طائف کے سفر کے بعد آیا تھا کہ رب نے مجھے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم دیں تو اس بستی کے لوگوں کو دو اخشبین، ہاں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہے رون ڈالو۔ کتنا بڑا فرشتہ تھا کہ پہاڑوں کو کے ذریعے سے مسل سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر، اور اوپر سے نیچے تک آسمان اور زمین کے بیچ کا حصہ انہوں نے بھر دیا۔ کتنی بڑی جسامت تھی۔ فرشتے اتنے بڑے بڑے، وہ صف لگا کر کھڑے ہوں گے، رحمان کی اجازت کے بغیر زبان نہیں کھولیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا گیا، سورہ فاطر میں، سورہ سبا میں، سورہ سبا کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اس آیت کا حدیث کے ساتھ ملا کر میں اپنے الفاظ میں مختصراً معنی بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان کے سارے فرشتے اور آسمان لرزنے لگتا ہے، سارے فرشتے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اپنے پروں کو آسمان پر مانتے ہیں، ایک سلسلہ بن جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں، سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو ہوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وحی بتاتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے۔ پھر دوسرے فرشتوں کو ہوش آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، وہ بتاتے ہیں ایسا ایسا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، جو اللہ نے کہا وہ حق ہے، اور وہ تو علی اور کبیر ہے، بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، فرشتوں میں برائی ہے؟ اتنی پاکیزہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ارادے پر دہشت زدہ اور بے ہوش، تو کیا کوئی فرشتہ یہ بول سکتا ہے اللہ کو کہ تیرے فلاں بندے کو تو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ نہیں نہیں، اس کو مت ڈال، تو جنت میں ڈال۔ اس کو اولاد نہیں ہے تو اولاد دے، اس کو فلاں چیز تو نے نہیں دی ہے تو دے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو یہ بدلوا سکتے ہیں؟
جو اللہ کے فیصلہ کرنے صرف ارادہ کرنے پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی بات کہیں گے؟ ہمارے ہاں لوگ یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ اولاد نہیں مل رہی ہے تو فلاں قبر پر مزار پر جائیں، فلاں بابا سے مانگ لے ہوئے تو وہ دلوا دیں گے. وہ نہیں دیں گے، اللہ سے دلوا دیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں واقعات گڑھ لیا، بیان کر دیا کہ ارے وہ تو ایسے تھے. ایک عورت نے آگے کہا میرے ایک بھی لڑکا نہیں ہے، لوح محفوظ میں دیکھا اس کی ایک بھی اولاد نہیں ہے. اللہ سے کہا کہ اس کو 2 بیٹا دے. کہا ایک بھی نہیں لکھا ہے تو 2 مانگ رہا ہے. کہا 3 دے. ارے ایک بھی نہیں ہے تو 3 بول رہا ہے 4 دے. 7 تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ سے لاڑ اور ضد کر رہے ہیں، اللہ کو ساتھ دینا پڑا. وہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں. جو اس طرح کی باتیں اور واقعات بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو جانا ہی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور جو ایسا سمجھتا ہے اس نے اللہ کو نہیں جانا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ بتا رہا ہے اللہ کی اس عظمت کو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت ظاہر ہو رہی ہے. ہاں هو اللہ الذی لا الہ الا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الملک القدوس، وہ الملک ہے، بادشاہ ہے. اس میں سے ہر نام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. کاش کے وقت ہوتا. اللہ کے اسماء و صفات میں بھی بڑی مٹھاس، گہرائی، معنویت اور بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ. آپ جتنا پڑھیں گے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. اس میں سے ہر نام اپنے دعوے کی دلیل بھی ہے، اپنے معنی میں مکمل بھی ہے، اور ایک نام دوسرے نام سے گہرا معنوی ربط بھی رکھتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کی تشریح کا موقع نہیں ہے. یہ اللہ کی شان شیخ نے بتاتے ہوئے قرآن کی آیت نقل کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، بالکل پاکیزہ ہے، السلام ہے، ہر عیب سے، ہر خرابی سے صحیح سالم اور محفوظ ہے. سلام کے 2 معنی ہیں کہ عیوب سے پاک اور سلامتی والا. المؤمن، وہ امن دینے والا ہے اور سچوں کی تصدیق کرنے والا ہے. المہیمن، نگراں ہے، نگہبان ہے. العزیز، زبردست ہے، غالب ہے. الجبار، زور آور ہے. المتکبر، بڑائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو لوگ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. جس اللہ کی یہ شان ہے اس کے برابر یا اس کا حق دوسروں کو دے رہے ہو، کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اس سے پاک ہے. ہاں، هو اللہ الخالق البارئ المصور. وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے یا ساری کائنات کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، نقشہ بنایا، پھر اس کو وجود دیا اور اس کی چہرے مہرے بنائے، نقشہ اور تصویر بنائی. لہ الاسماء الحسنى، اس کے بہترین نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز حکیم ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. شیخ نے ان آیتوں کو نقل کرنے کے بعد بتایا کہ سبحانہ و تعالی، اللہ بلند ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جبار ہے، متکبر ہے. چنانچہ کسی کے لیے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی اس سے آگے بڑھے. اللہ کے فیصلے سے کوئی اپنی بڑھ کر اپنی چلائے، یہاں تک کہ شفاعت میں بھی کسی کو مجال نہیں ہے اور اللہ کی اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے کوئی اللہ کے جناب میں سفارش کرے. چنانچہ اللہ کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. انبیاء کرام قیامت کے دن شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے. ان پر خوف، دہشت، ہولناکی کا قیامت کے عرصات میں، موقف میں جو ہے ان پر غلبہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاس کوئی سفارش بغیر، دنیا میں یہ جو سفارش کا ہمارے ہاں لوگ عقلی طور سے بولتے ہیں نا کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے تو ہم وزیر کو جو ہے واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں، ملکہ کو، شہزادے کو، فلاں کو، ڈھیما کو، اس میں وسیلہ اختیار کرتے ہیں. چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کو، اور پھر اس سے اوپر جانا ہے تو اس سے بڑے وسیلے کو. یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی مخلوقات پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے. یہ چھت ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ ہم کو نہیں پہچانتے، کیا اللہ بھی نہیں پہچانتا؟ وزیر اعظم کے پاس کچھ کام ہے تو اس کے سیکریٹری کو جا کے بولیں گے کہ ہماری سفارش کر دو. وہ بولے گا کہ ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. کوئی پیر صاحب جو قبر میں ہیں یا کوئی بڑے زندہ ہی ہیں، اللہ کو جا کے ہمارے آپ کے یا کسی بندے کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ تیرا یہ بندہ ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، پروردگار تو اولاد دے دے. اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، وہ بابا بتائیں گے. دنیا کی سفارش پر قیاس کر رہے ہو. بادشاہ لوگوں کو نہیں پہچانتا. اچھا، وزیر کو وسیلہ اس لیے بادشاہ کے پاس بنا رہے ہیں کہ وزیر بادشاہ کا کام کرتا ہے، وزیر اگر مخالف ہو جائے تو بادشاہ کا نقصان پہنچا سکتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی بڑا سے بڑا انسان ہو،
کیا اللہ کا مخالف ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو جائے تو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کو یہ ڈر ہوگا کہ اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، میری سلطنت بگاڑ دے گا؟ پوری کائنات کے سارے انسان، سارے جن، حدیث میں ہیں اول و آخر دنیا کے سب سے برے انسان کے برابر ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے اول و آخر انسان اور جنات دنیا کے سب سے اچھے انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش اور واسطے اس لیے ہوتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کا کام ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا تو آپ بیچ میں فلاں کو ڈال کے بولو گے کہ یہ بولیں گے تو دے دے گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے گا۔ ابھی اللہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، وہ بیچ میں بابا آ گئے تو اب دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فعال لما یرید نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے، القیوم نہیں ہے، الصمد نہیں ہے۔ اللہ دوسروں کے دباؤ میں جو اپنا فیصلہ چینج کرتا ہے، یہ آپ مان رہے ہو؟ تو دنیا کے بادشاہ اور مینیجر کی طرح ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں شیخ نے لمبی حدیث شفاعت نقل کی۔ حدیث شفاعت، مجھے دل چاہ رہا ہے شیخ کے ایک اور گزار دیا جائے ایک دن۔ حدیث شفاعت نقل کی، قیامت کا منظر کھینچا کہ کس طرح لوگ اللہ کے انبیاء اولو العزم رسولوں کے پاس جائیں گے اور وہ معذرت کریں گے، اور پھر انہوں نے شفاعت کے باب کو قدرے اس روایت کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد آیت الکرسی کا معنی ختم کیا، اور آخر میں یہ بتایا کہ آج بہت سارے لوگ، بہت ساری دعوتیں پائی جاتی ہیں دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں مسلمان بہت سی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی دعوت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے، انبیاء کے منہج پر نہیں ہیں، ان کی دعوتیں الگ ہیں۔ فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں کیا ہوا، چچنیا میں کیا ہوا، اور آج کے شام میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ شیخ نے یہ بیان کی کہ اللہ کے وعدے کی جو بنیاد ہے کہ اللہ کے دین اور توحید کو اختیار کرو گے تو اس کی مدد ملے گی، اس توحید کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ دوسری بہت سی کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑا ہے جس پر وعدہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم درس دیں گے، اور یہ آیت الکرسی کے جو بقیہ ہیں کل مکمل ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ شفاعت کی کچھ باتیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں، دنیا میں جو لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے شرک کرتے ہیں، یا قوم نوح سے لے کر آج تک جو شرک پایا جاتا ہے، اس میں شرک کی سب سے بڑی وجہ غلط فہمی ہے، وسیلے اور شفاعت کے بارے میں غلط جو صحیح چیز ہے اس کو نہ جاننا، اس کو غلط طریقے سے جاننا۔ انشاءاللہ کل ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج سورہ آل عمران کے کچھ حصے جو پڑھے گئے، ہمیں اس کی کچھ تفسیر جاننی تھی، لیکن یہ جو مباحث ہیں آیت الکرسی کے اور توحید کے، اس سے اہم کوئی مضمون نہیں ہے، اور قرآن کا بیشتر حصہ اسی مضمون سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا اگر ہم اس میں کچھ تفصیل میں جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی بعض آیتوں اور سورہ آل عمران کے بعض مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔